किसी ने कहा था कि गमे इश्क अगर ना होता तो फिर गमे रोज़गार होता। चलो अगर ये मोहब्बत हुजूर की नहीं समाएगी तो पैसे की समा जाएगी। दिल हो धड़कता हो तो कोई शय तो होती है ना। हमारे रब ने हमारे लिए आसानी कर दी, फरमाया मैंने तुम्हारी जानों से ज़्यादा करीब अपने नबी को कर दिया है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, फरमाया ये नबी मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब है। हुजूर जान से ज़्यादा करीब हैं बंदा मोमिन की जान। हुजूर के साथ उम्मत का रिश्ता बड़ा हसास है, इसमें एहसास होना चाहिए। एहसास, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो रिश्ते तो होते हैं पर उनमें एहसास नहीं होता। और बेटा पानी वाले आप भी 2 मिनट बैठ जाओ यार, अल्लाह आपको खुश रखे। गर्मी तो बड़ी शदीद है लेकिन कई दफ़ा कोई पानी पिए ना तो उसे देख के भी पानी पीने को दिल करता है। इस तरह भी होता है, शिद्दत होती है रिश्तों में। एक बंदे ने सारी ज़िंदगी लड़ाई की है, बड़ा सख्त गिर था, मिजाज का बड़ा तल्ख था, जिसको मर्जी डांट देता था, लोग कहते थे बड़ा सख्त है। लेकिन फिर एक दिन ना उसकी शादी हो गई और उसने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा। पहले बड़ा लड़ाका था, लड़ाइयाँ करता था, लेकिन अपने बच्चे को थप्पड़ मार के ना बड़ी सख्त गलती की, बच्चे ने मारा। लेकिन अब्बा उसको थप्पड़ मार के तो साथ वाले कमरे में जाके रोने लग गए। इससे पूछो तू तो रोज लड़ता था, कभी नहीं रोया, आज क्यों लड़ता है? तो कहता है पहले किसी से लड़ता था ना, ये अपना खून है ना। इसने ये कुछ रिश्तों में, और मेरे भाई बड़े लोगों को बंदा रोज डील करता है, जो बंदा कहीं बैठा है बड़ी बातें सुनता है और बड़े बंदों को वो लेक्चर देता है, समझाता है। लेकिन अपनी बेटी कभी अपने ससुराल से फोन करे ना बाप को रात को, और वो दुख कोई भी ना सुनाए, बस जरा सही बोले ना, उसके लफ्जों से लगे कि बेटी परेशान है, तो अब्बा जी को नींद कोई नहीं आती सारी रात। इसे को यार तुझे क्या हुआ? कहता ये मोहब्बत की शिद्दत है। जब तक वो मोहब्बत में शिद्दत होती नहीं वो मोहब्बत ही नहीं होती। मोहब्बत इंसान को अंधा बहरा गूंगा कर देती है, हदीस पाक में मौजूद है। हमें हमारे रब ने आसानी कर दी, फरमाया तुम्हें सारी मोहब्बतों से बचाया है। और अगर तुम मोहब्बत लेना ही चाहते हो तो कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर मोहब्बत का हुसूल चाहते हो तो मदीने वाले की गुलामी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। हुजूर की मोहब्बत असले दीन है, रूहे दीन है। प्यार हो जाए तो काम आसान हो जाता है, मोहब्बत ना हो तो चीजें आसान है। आपको अगर किसी बंदे से प्यार हो जाए तो उसका शिकवा भी आप नहीं करते। और मैंने देखा है कि महबूब की गलती भी लोगों को गलती नजर नहीं आती, हालांकि होती है। आम दुनिया के जो महबूब हैं कोई फरिश्ते तो नहीं ना, कर जाते हैं गलतियां लेकिन नजर ही नहीं आती, क्योंकि प्यार जो हो गया है। हुजूर की जो मोहब्बत है बंदे को ना उसका जीना मजेदार कर देती है। ये बड़े सारे लोग जो कहते हैं नमाज में दिल नहीं लगता, तिलावत में दिल नहीं लगता, तबलीग नहीं होती, तो असल मसला पता है क्या, इन्हें मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत हो जाए ना, आपका काम आपका शौक बन जाए ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो रात को टेलीफोन करें तो बंदा कहता है कि ना ही चुकना पाए, और कुछ फोन करें तो बंदे कहते हैं जनाब सुते हो, कहते नहीं जी नहीं तुसी गल करो। ओ भाई 2 बजे सारे सोए होते, कहते नहीं ऐसी गल ही कोई नहीं, तुसी हुक्म करो। क्यों? मोहब्बत है। बुखारी शरीफ की हदीस सुनेंगे तो मेरी बात मजबूत हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें ईमान की हलावत नसीब हो जाए, तुम्हें मोमिन होने का मजा आए। जवानों सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मोमिन होने का, बोलो मोमिन होने का। एक बंदा रोटी खाता है तो पेट भरता है, एक रोटी खाता है तो बाद में कहता है मजा बड़ा आया। एक मोमिन होते हैं और एक ऐसे मोमिन होते हैं जिसे मोमिन होने में मजा ही आ जाता है, यानी जायका नसीब होता है कि कमाल है कि हम मोमिन हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है कि मोमिन होने का मजा आए, सारे चाहते हैं हुजूर मुसलमान होने का मजा आ जाए, तो फरमाया 3 काम करो। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक तो हर चीज से बढ़कर रब रसूल से प्यार करो। किससे बढ़कर? दी मेरी तरफ देखो, किससे बढ़कर? सच बोल रहे हैं ना हम सारी, पक्की बात है।
ہم لوگ نا نعرے لگاتے ہیں، صحابہ جو نعرہ لگاتے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا. حضرت عمر یعنی اتنا بڑا آدمی کہ کریم فرمانے لگے میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں آ کے سچ بولا، عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. یہاں تو لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے، کہنے مینوں ہر شے تو زیادہ حضور نال پیار ہے. تو 5 نمازاں پڑھیا کر کے دعا کرو دعا کرو میں شروع کر دیا ہوں. میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا مجھے نبی پاک سے پیار ہے، اور حضور تو فرماتے ہیں امتی نماز پڑھے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تیرا دل ہی نہیں کر رہا حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں؟ یہ کیسا پیار ہے؟ او بھائی حضور سے پیار ہے، فل پیار ہے. تو تم حضور جیسا چہرہ بنا نا، داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کہتا میں گناہ گار بہت ہوں. چلو جی، تو گناہ گار در رہا تو روٹی نہ کھایا کر. بھئی گناہ گار کا معنی اگر کوئی شے چھوڑنی ہے گناہ کی وجہ سے تو داڑھی ہی چھوڑنی ہے. خدا کے بندو، نوجوانوں، اگر ویسے تم اچھے لگو تو لوگ کہتے ہیں پیارے لگ رہے ہو، اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ جنا سونا لگ رہا ہے، پیارا لگ رہا ہے. داڑھی کے ساتھ اچھا لگے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کڈا نورانی چہرہ ہے. آپ کی تعریف دیکھو کتنی روحانی ہو گئی ہے، نورانی چہرہ ہے. حضرت عمر نے کہا حضور میں گھر بیٹھ کے سوچ کے آیا ہوں قبیلہ بھی آپ سے بڑھ کے ہے، سرداری بھی یا رسول اللہ معاذ اللہ مجھے آپ بڑھ کے ہیں سرداریوں سے، قبیلوں سے. آپ مجھے اولاد سے بڑھ کر ہیں، آپ مجھے مال سے بڑھ کر ہیں، میں ہر شے قربان کر دوں گا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. انہوں نے سچی بات کی تھی تو حضور نے بھی فوراً فتویٰ دیا. یہ نہیں فرمایا آہستہ آہستہ ہو جائے گا صحیح، یہ نہیں فرمایا، فوراً فتویٰ. محبوب نے ان کے سینے پہ دست شفقت رکھا، فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. حضرت شیخ محقق کہتے ہیں یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ حضرت عمر فوراً بولے، کہنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے، ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو. ہر چیز سے بڑھ کر بولو. بند کر کے دیکھو نماز کے وقت، آپ اپنی دکان بند کر کے تو دیکھو بلا. کئی دفعہ زیادہ گاہک آتے ہیں نماز کے ٹائم، یہ بھی امتحان ہے، لیکن بند کر کے تو دیکھو لطف آئے گا. آپ 2-4 کام رب رسول کے لیے کر کے تو دیکھیں، مزہ آئے گا. دین کا کام بھی اگر کوئی ریاکاری کے طور پہ کرے تو وہ کام بھی تکلیف دیتا ہے، چاہے دین کا ہی ہو. لیکن اگر بندہ جھاڑو بھی دے مسجد میں پر دے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ سکون دے جاتا ہے بندے کے دل. تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو ایمان میں مزہ آئے گا. اور دوسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا رب رسول کے لیے ہی کرو، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. ابو بکر صدیق سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے، حضرت عمر سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے، حضرت عثمان غنی سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے، حضرت مولا علی سے پیار کرو تو امام حسن سے، امام حسین سے، کل صحابہ سے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ. حضور کے ہر صحابی سے محبت ہو تو کس لیے؟ اللہ رسول کے لیے. اور آپ یہ پورا چیپٹر ہے ایک کہ اللہ کے لیے پیار کریں اور اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھیں. یہ ذہن بنائیں. ہم نے نا بہت سارے رٹے ذات کے ڈال لیے، ان سے نکل آئیں ورنہ زندگی رک جائے گی، بے قرار ہو جائے گی. اگر کوئی صلاحیت ہوگی بھی تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. محبت رسول تب حاصل ہوتی ہے جب ساری محبتیں اللہ رسول کے لیے ہو جائیں. اور تیسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو، اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. جب 3 باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، ایمان کا لطف نصیب ہوگا. میرے عزیز جب بندہ انشراح صدر کے ساتھ محبت کر لیتا ہے نا نبی پاک سے، پھر وہ نتیجے کے تکلف سے آزاد ہو جاتا ہے. رزلٹ کا خوف اس کی طبیعت سے نکل جاتا ہے. یہ حکومتیں، یہ خلافتیں، یہ سارا کچھ بعد میں آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا. مکے میں جو مومن تھا پکا مومن تھا. کیوں بھلا؟ وہاں مومن ہوتے ہی مار کھانی پڑتی تھی، تو جو آتا تھا پکا ہی آتا تھا.
مار کھانی پڑتی تھی، روڑے کھانے پڑتے تھے، اذیت سہنی پڑتی تھی، اور وہ چونکہ حضور سے پیار کر کے آئے تھے تو معاشرے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. ہمارے اوپر سوسائٹی اثر کرتی ہے، معاشرہ اثر کرتا ہے، کوئی اثر نہیں کیا ان پر. ادھر والے کلمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ادھر والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، پرواہ کوئی نہیں. ابو بکر صدیق صبح شام کلمہ پڑھتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا نا آزاد ہو جاتے ہیں جب حضور سے محبت کر لیتے ہیں نا، تو پھر باقی ساری محبتیں خود بخود حضور کی محبت کے تحت ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میں کبھی گھر نہ جاتا، بچوں کے پاس نہ جاتا، کبھی ماں باپ کی خدمت نہ کرتا. میں تو یہ سارے کام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، یہ میری ڈیوٹیاں نبی پاک نے لگائیں گے. تو میں تو گھر بھی جاؤں نا، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کروں، تو اس میں بھی محبت رسول شامل ہے، کیونکہ حضور نے میرے. آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورنہ تو دماغ میں کوئی نہ کوئی اضطراب رہتا ہی ہے، اندر کوئی نہ کوئی آگ تو لگی رہتی ہے، دولت کی، شہرت کی، فوٹو کی، کوئی نہ کوئی مصیبت تو بنی رہتی ہے نا ہمارے اندر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حضور کی محبت ہے نا، اس کے صدقے جاؤں، یہ ساری آزمائشوں سے نکال دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور یہ اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ بندہ سکون میں آ جاتا ہے، باقی ساری محبتوں سے آزاد. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. کسی کو پتہ چل جائے نا یہ بندہ میری بات مانتا ہے تو پھر اللہ خیر ہی کرے. تو لوگ وہ بھی منواتے ہیں جو نہیں منوانا چاہیے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی اماں بڑا اعتماد کرتی تھی کہ میں جیسے کہتی ہوں میرا پتر کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے نا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. حضرت سعد کی والدہ بلیک میل کرنے لگی، ایموشنل کرنے لگی، بھوک ہڑتال کر دی، کہنے لگی پتر جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا میں روٹی نہیں کھاؤں گی. اور پورے قبیلے میں مشہور تھا کہ اماں جو کہے جناب سعد کرتے. 1 دن 2 دن 4 دن 3 دن اماں نے روٹی نہیں کھائی. جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں. اماں کا خیال تھا میرے پتر نے باز آ ہی جانا ہے، پر وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. اب چوکوں چوراہوں میں باتیں ہوتی تھی، گھر تشریف لائے تو گھر آ کے اپنی والدہ سے کہنے لگے، قریب کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں تو نے کی ہوئی ہے بھوک ہڑتال اور باتیں کر رہا ہے سارا علاقہ، میں تیرا پتر ہوں، مجھے سب سے زیادہ تو جانتی ہے، تو کہتی ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی. تجھے پتہ ہے زندگی بھر جو تو نے کہا میں نے کیا. اب حالات بدل گئے ہیں، اب غلامی ہے رسول اللہ کی. کہنے لگے اماں تیری ہو 1000 جان اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میری طرف سے نکل جائے، میں مدینے والے کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا.